اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب۔ اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو، اولو الالباب کو، جو پرپس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پرپس آف لائف پا لیا ہے۔ الٹیمیٹ پرپس خدا دے رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الٹیمیٹ پرپس۔ میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا، ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ، ہم نے یہ ٹاسک لیا، ہماری ڈیرنگ نیچر تھی، ہمیں رزق پسند ہے۔ ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج، آپ آسمانوں کو پیش کیا، ماؤنٹینز کو پیش کیا، آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی، اللہ نوز بیسٹ۔ ہیومن بینگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ مجھے بھیج، میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا۔ اب خوبصورت پرپس، کتنا خوبصورت پرپس ہے کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو۔ جاؤ، چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے، ٹیسٹ آئیں گے، تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں، وہی بھی بھیجوں گا، گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا، ایک نمونہ بھی بھیجوں گا، پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے کو دیکھو، فالو کرو، نبیوں کو فالو کرو، ان کی سیرہ اپناؤ۔ Everything has been given to us as a purpose. Compare it with atheism. Compare کہ وہ ہمیں کیا پرپس دے رہا ہے۔ ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے، وہ بلائنڈ ہے۔ ایک غریب کا قصور ہے، وہ غریب ہے۔ جو ویک ہے، یہ اس کا قصور ہے، وہ ویک ہے۔ اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ اوکے، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپس رکھا، آپ کو پتا ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر، مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، تعظیمی سجدہ کرایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے، اپنی میموری کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے، یس بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو۔ ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے، سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے، اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں۔ یہ ان کا ویو ہے۔ اوکے، سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈارکنیس نظر آ رہی، گلوم، سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ڈپریشن آ رہی ہے، پریشر آ رہا ہے، سٹریس آ رہا ہے، ایک سجدہ کریں اللہ تعالیٰ، دیٹس اٹ۔ سوچیں کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت، ہمارے پاس پرپز ہے، مقصد ہے۔ اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ، ایتھیزم کہتا ہے دس از اٹ، یہی ہے، یہیں پہ گزارا کرنا ہے، مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے، بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے، اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد جنت ہے، جزا ہے، سزا ہے، الٹیمیٹ جسٹس ہے۔ دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس؟ بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس میں؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا ہے، جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے، شاید مل جائے۔ پھر سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام میں کہ دس از ناٹ اٹ، صبر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے، ٹرائی کر لے، اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کا شکر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں۔ پرپس دے رہا ہے ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے، ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے، گاڈ آلمائٹی ہمیں لو دے رہا ہے، جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آلمائٹی۔ سو پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپس، پھر پرپس کوئی نہیں، پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ، وی آر الون دین۔ اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون، اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں، اور کوئی بھی نہیں۔ نمبر 2، گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ، پھر ایک ہوپ لیس لائف۔ پوپ گریجری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کنٹمپرری ہے، 590 CE میں، کرسچن ایرا 590 AD CE۔ اس کی ایک پوئم ہے، اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں، اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلز کی، فلاسفرز کی، یہ ہیومنزم والوں کی، آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی۔ وہ کہتا ہے 590 CE میں اس نے کہا کہ what is there now I ask of delight in this world، اب کیا بچا ہے اس دنیا میں؟ خوشی اٹھ گئی، سکون اٹھ گیا، ڈیلائٹ ہی نہیں رہا۔ what is there now I ask of delight in this world۔ آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے، ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں۔ آپ سوچیں کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ، کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ۔ جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا، جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے، جن کے پاس پرپز نہیں ہے، جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی۔ تو وہ کہتا ہے what is there now I ask of delight in this world everywhere we observe strife۔ ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے، لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہے
جب چالسیڈونین کرسچنز اور یہ جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ، پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے، چالسیڈونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ان کی آپس میں بڑی نا ایک کلیش چل رہا تھا، اور جیوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا۔ یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے، وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں، انہیں فریڈم دیا ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا۔ حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ جیروسلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف، فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ، فیلڈز ڈی پاپولیٹڈ ہیں، دا لینڈ ہیز ریٹرن ٹو سالیٹیوڈ، لینڈ سالیٹیوڈ پہ ریٹرن ہو چکا ہے، اینڈ یٹ دا بلوز آف جسٹس ہیو نو اینڈ۔ یہ جو آپ کا سو کالڈ جسٹس ہے پوپس کا اور جو کنگز کا ہے، جن جو خدا بنے ہوئے، آج کے بھی جو خدا بنے ہوئے ظاہر ہے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں سو کالڈ گاڈز جو ہیں، ان کا جو جسٹس ہے ان کے بلوز کس پہ آتے ہیں؟ بیکاز امنگ دا بلوز دوز گلٹی آف ایول ایکٹس آر ناٹ کریکٹڈ۔ یہ وہ اپنی پوئم میں رو رہا ہے بات کر کہ یہ باطل خدا جب تم نے بنائے تو پھر بھگتو۔ فیلڈز ڈی پاپولیٹ ہو چکی ہیں، ہر طرف اسٹرائف ہے، اور ڈیوائڈ، یہ جو سو کالڈ گاڈز کا جسٹس ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں۔ جو ڈیزرو کرتے پنشمنٹ ان کو مل نہیں رہی، اور جو پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتے وہ جیلوں میں سڑ رہے۔ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے لوگ کو جیل میں بند کیا گیا، یہ جو باطل خدا کنگز تھے، جو ان کے خلاف جاتا تھا جیل میں بند کر دیتے تھے۔ ایک بات کی ہمیں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یس کولیکٹیولی ہیومن بینگ نے اب آ کے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی چیزیں امپروو کی ہیں کولیکٹیولی، کیونکہ ظاہر ہے گوروں میں بھی اچھے انسان ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارے ایول ہیں جسٹ بیکاز وہ مسلمز نہیں ہیں وہ ایول ہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، کلیم ہے ہی نہیں، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹ ہوپ کہاں جائے گا؟ الٹیمیٹ جسٹس پھر تو میراج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نازیز کل ہوئے ہیں، نازیز نے جو کل کیے ہیں، جوز کو جو مارا ہے، وہ کتنی دیر بعد جا کے انہیں جسٹس ملا، وہ بھی کچھ فیملیز کو ملا، کچھ کی پوری فیملیز گیس چیمبر میں جو ہے تباہ ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہماری سفرنگز کو ایک پرپس دیتا ہے اور اس کی ریزن بتاتا ہے سفرنگز کی۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور difficulties come upon you are because of what your own hands have produced۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک ریزن بتا دی، باقی ٹیسٹ اور ٹرائلز میں ہے، سفرنگ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اسلام میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا مومن کو، لیکن اس کانٹا چبھنے کے ریٹرن میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایگزسٹینشل تھراپی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اپنے اس کو جو کلائنٹ آیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشل تھراپی سے۔ ایگزسٹینشل تھراپی کیا ہے کہ وہ اس کے پرابلمس کو میننگ دیتا ہے، وہ اس کے جو سفرنگز ہیں ان کو میننگ دے دیتا ہے۔ جب سفرنگز کا میننگ نکل آتا ہے تو بندے میں ایک سکت آ جاتا ہے مقابلہ کرنے۔ جب سفرنگز کا میننگ کوئی نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم سفر کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں کر رہے ہو، تو پھر وہ بیچارہ اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ اپنے آپ میں مر گئے آپ سوچیں، اور کتنے لوگ اس وقت بھی جھلس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میننگ نہیں ہے بیچاروں میں۔ دین میننگ دیتا ہے، دین آپ کو پرپس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو میں پکڑوں گا، اس ظالمین کو۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ ایک اسکالر سے کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ مرضی نہیں ہے یہ، اللہ کی مرضی نہیں کہ زنا ہو، یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ہیومن بینگ سفر کرے، یہ تمہارے باطل خدا کرا رہے ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہاں الٹیمیٹ اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہز ڈیوائن وزڈم the way he has set everything، وہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ الحکیم ہے، the most wise، لیکن مرضی تو انسانوں کی ہے۔ گلوبل وارمنگ اللہ نے تو نہیں کاز کی، یہ سونامیز اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، ڈیفینیٹلی ہے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یہ تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ انسان خود اپنی مرضی سے پھنستا ہے، انسان خود رانگ چوائسز لیتا ہے، انسان جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، انسان جو ہے زبان پہ قابو نہیں رکھتا ہے، انسان جو ہے اپنی سیلف کنٹرول کو جو ہے وہ اچھا شو نہیں کرتا ہے، الٹیمیٹلی جب وہ سفر کرتا ہے اس سفرنگ کا پھر اس کو میننگ نہیں پتہ لگتا کہ یہ اب میں سفر کیوں کر رہا ہوں، اور پھر الٹیمیٹ ڈوم ہے، دیر از نو ہوپ۔ میں آپ کو قرآن کی چند آیات سناتا ہوں which show us کہ
ریلیجن اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا ہوپ دے رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سورہ زلزلہ میں چیپٹر 99 میں ورس 6 to 8 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. That day, وہ جو ultimate day ہے, day of judgment, the people will depart separated to be shown the result of their deeds. لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا تاکہ ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ میں پکڑاؤں, ان کے ڈیڈز ان کے سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And no soul will have an injustice equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight. ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے میں سامنے لے آؤں گا, ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہے میں اس کو بھی سامنے لے آؤں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوپ دے رہا ہے کہ I am there, you are not lonely. تمہارا کریٹر ہوں میں آپ کو کہوں آپ کے کوئی ماں باپ نہیں, آپ alone ہیں. How does that make you feel? کوئی نہیں آپ کا. تو انسانوں کو جب کوئی یہ کہتا ہے تمہارا خدا کوئی نہیں, تمہارا کریٹر کوئی نہیں, تمہارا رکھوالا کرنے والا کوئی نہیں, تمہارا واچر کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹ جسٹس دینے والا کوئی نہیں, how does that make us feel? کتنا بڑا ہوپ لے لیا انسانوں سے, اتنی زیادتی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیپٹر 45 ورس 22 میں کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And Allah created the heavens and earth in truth. پرپز لیس نہیں ہے, ہوپ لیس نہیں ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا ہے سب کچھ. کس لیے؟ so that وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, so that every soul may be recompensed for what it has earned. تاکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ بنایا تاکہ تم میں سے دیکھوں اچھا کون ہے برا کون ہے. شو کرو, اپنے جوہر دکھاؤ, اپنے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کو, کوالٹیز کو سامنے لاؤ, گڈنس قائم کر کے دکھاؤ ایک جگہ, تم میں ہے, دم ہے, تم کر سکتے ہو. یہ پرپس دے رہا ہے ہمیں ریلیجن, یہ ہوپ دے رہا ہے ہمیں ریلیجن. اور پھر کسی بھی نفس پہ وہم لا یظلمون, کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, ذرہ برابر بھی ظلم. کتنا ہوپ مل جاتا ہے اس پر. وہ لوگ جن کو یہاں پہ جسٹس نہیں مل رہا, اللہ تعالیٰ ہوپ دے رہا ہے کہ صبر کر لو, تمہیں قیامت والے دن میں کھڑا کروں گا, اور جس نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم کیا میں اس کو بھی کھڑا کروں گا, اور اس کا حساب جو ہے وہ لیں گے, ہر حال میں اس کا حساب لیں گے. ظالم کبھی نہیں نکلے گا میری گرفت سے. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. They will have whatever they wish therein and with us is more. وہاں اس جگہ وہ جو ٹائپ 3 سیویلائزیشن ہے, اس سے بھی اوپر کی سیویلائزیشن ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, وہاں ان کو سب دیا جائے گا, ان کا ریوارڈ دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ لے کر آئے گا جس نے ساری عمر غم دیکھا تھا لیکن صبر کیا تھا. قیامت والے دن اللہ اس کو لے کر آئے گا, جنت کی نہر کی ایک ڈبکی دلوائے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ از غم, واٹ از سیڈنس. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے, سیڈنس کیا ہوتا ہے. یعنی اس کی سیڈنس ریموو کر دیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کیا خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے, کتنی مشکل لائف گزاری ہمارے پروفٹ نے, حضرت خدیجہ نے. کس لیے؟ یہ اسلاموفوبز بکواس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ وومنائزر تھے اور وہ اینٹی کرائسٹ تھے. کس لیے اتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی؟ ان کی سیرہ ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں تک اسلام پہنچ جائے, پرپس پہنچ جائے, میننگ پہنچ جائے, ہمارے تک ایک ایک چیز پاکی ناپاکی حلال حرام پہنچ جائے. حضرت خدیجہ کو کیا کہا جبرائیل السلام نے کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور جبرائیل آپ کو سلام کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے محل کی جنت میں جہاں کوئی نوائز نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگی. سوچیں کیا اسلام آپ کو ویژن کیا دکھا رہا ہے. تکالیف برداشت کرنے کی سخت آ جاتی ہے جب آپ کو میننگ مل جائے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو میک سینس. اور اللہ کہتا ہے مزید میں اس میں بڑھاؤں گا, مزید دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا نا اس دنیا میں, ٹیسٹ یا ٹرائی نہیں کیا گیا تھا, جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی, قیامت والے دن they will like to scratch their faces. جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی, اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی. اتنا ریوارڈ, اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جھیلی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 70,000 سال پہلے, 500 سال پہلے. غریب کے لیے کتنی امید ہے. پروفٹس کے سب سے پہلے فالوورز غریب ہوتے تھے, اوپریسڈ ہوتے تھے, ایکسپلائٹڈ طبقہ ہوتا تھا. کیوں؟ انہیں پتا تھا سچا آدمی, انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلائٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے. سو
مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ریلیجن اور گاڈ کے بغیر دیر از نو الٹیمیٹ ہوپ. پھر ہوپ کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں پھر. اور ایک اور آپ کو ورس سناتا چلوں، 92 چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ جی جو اللہ کو مانے گا وہ جہنم میں ہے، جو نہیں جو اللہ کو مانے گا وہ جنت میں ہے، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے لا یصلھا الا الاشقى، کہ نہیں انٹر ہوگا اس میں سوائے the most wretched one الا الاشقى، سب سے بدبخت جائے گا اس میں. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے ہی کسی کو ڈال دوں گا جہنم میں. الٹیمیٹ جسٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ تو الٹیمیٹ جسٹس کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. ایک بار ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہ بچہ بڑا رو رہا تھا، اس بچے پہ بڑا رحم آ رہا تھا ماں کو. تو صحابہ بھی یہ سین دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وٹ ڈو یو تھنک، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نیور. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ loves his slaves more than this mother, infinite times than this mother. اللہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا؟ only the wretched one will go there. اب وہ wretched ones کون ہے اللہ کو پتا. اللہ نے تو کہا نا میں ذرے برابر ایک ایک ذرے کا میں ریکارڈ لے آؤں گا. تو اب یہ کون ہے؟ اللہ نوز بیسٹ. لیکن ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہم نے یہ وے آف لائف پہنچانا ہے آگے تک. اوکے ہم نے اپنے سلیبس پہ غور کرنا ہے. ہم نے خدا نہیں بننا کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا. ہمارا سلیبس ہے کہ بھئی ٹروتھ کی طرف آ جاؤ، ون گاڈ کی طرف آ جاؤ، اور الٹیمیٹ ہوپ اور الٹیمیٹ پرپس کی طرف آ جاؤ. اینڈ نمبر 3، نو الٹیمیٹ ویلیو. اگر اسلام نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، پھر کیا ویلیو ہے ہیومن بینگ کی لائف کی؟ پھر ہیومن بینگ کی کیا قدر ہے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا، تکریم میں پیدا کیا، اس پہ کرم کیا، اس کو سٹیٹس دیا، اس کو ڈگنیفائڈ پوزیشن میں رکھا، اس کو ڈگنیٹی دی. یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا، تمہیں ڈگنیفائڈ پوزیشن دی ہے. اور تھرو آؤٹ دی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں، گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسزم پہ قابو پا لیا، تو برٹرانڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے بہت بڑا، اب تو مر گیا، اس نے کہا کہ اسٹل ویسٹ، یہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹالرنس سے اور ریسزم سے اور پریجوڈیس سے سٹرگل کر رہا ہے. تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جو ہے نا وہ سپیریئر ہے، اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیوز ہیں. یہ تو گاڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کی ہیں. بنی اسرائیل کو کیوں کنڈیم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البقرہ میں؟ کیونکہ ریسزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں، جوز سپیریئر ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے انٹرویوز سن لیں زائنسٹ کے، پیلسٹائن کی کوئی ڈاکیومنٹری کھول لیں، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عرب کچھ بھی نہیں ہے، عربز کی کیا لائف ہے، ہمیں گاڈ نے لینڈ دیا ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں، عربز کو مارنا بھی پڑا ہم مار کے نکالیں گے یہاں سے. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں، آپ سن لیں. تو وداؤٹ گاڈ یو ہیو نو ویلیو. اللہ نے آپ کو ویلیو دی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر؟ سورہ حجرات میں کیا کہا اللہ نے کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک؟ تقوی والا، گاڈ کو پرہیزگار بندہ میرے لیے سپیریئر ہے، نیک آدمی جو ہیومینٹی کا سوچتا ہے، جو یہ تفریق نہیں کرتا ہے. بلال حبشی فرسٹ مؤذن ہے اسلام کے، اور وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دور میں ایک حبشی بندے کو جو ہے اتنا بڑا آنر ملے گا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈاؤن ہوتے تھے، جب ان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی لوگوں سے ناراض بھی ہو جاتے تھے، ایسے مواقع آئے ہیں، صرف بلال رضی اللہ عنہ کو اجازت ہوتی تھی ان کے حجرے میں جانے کی. کین یو امیجن؟ اتنی عزت ایک کلرڈ آدمی کو. تو کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس انٹالرنس کو، ریسزم کو اور پریجوڈیس کو ختم کرنے کا. اگر ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ. بلکہ میں اپنے ایتھیسٹ کچھ میرے دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گورے ایتھیسٹ کی محفل میں بیٹھ کے دکھاؤ، وہ تمہیں 2 منٹ میں باہر نکالیں گے. تمہیں وہاں سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیزم کس کا مذہب ہے. یہ براؤنز کا مذہب نہیں ہے، یہ گوروں کی جو ہے مذہب ہے. اور 2 منٹ میں تمہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ تمہارے ساتھ پریجوڈیس شو کریں گے اور تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم پہ کرم کیا، ان کو سٹیٹس دیا، ان کو ایکول پیدا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کوٹ
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں, ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو از بورن فری, کیسے انسلیو کر سکتے ہو اس انسان کو جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا. اور آج سلیوری ہے, آج ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں, کیونکہ جسٹ بیکاز وہ پرانے والی سلیوری نہیں ایگزسٹ کر رہی نا, کہ چینز نہیں پہنی ہوئی ہم نے, ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آج وہ انٹلیکچوئل سلیوری تو ہے, آج ہر بندہ تو ان کا مقروض ہے, اس میں ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے. اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو سجدہ کریں. یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں آپ کو ایک زبردست کوٹ, ایک رائٹر ہیں انہوں نے ایک بک لکھی اور اس بک کا نام ہے جی ریکلیم یور ہارٹ, یاسمین مجاہد, بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے بتایا, حقیقت بتائی کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کے نا, اللہ کو چھوڑ کے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, کیونکہ گاڈ کے علاوہ سب ویک ہے. اللہ کہتا ہے طالب اور مطلوب دونوں ویک ہیں, دونوں ضعیف ہیں. یہ طالب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے, مطلوب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے. ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, یو ٹو بیکم ویک اینڈ فیبل, تم بھی ویک بن جاؤ گے. انسان کو خدا بنا لو گے, اس کے لیے راتیں جاگو گے, اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑو گے, اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کرو گے, لٹرلی اس کے لیے نمازیں چھوڑو گے, تم ویک بن جاؤ گے, فیبل بن جاؤ گے. جیسے وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنا فیبل ہوتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے. پیسے کو خدا بناؤ گے تمہاری ویک پرسنالٹی ہو جائے گی, تم فیبل ہو جاؤ گے. معاشرے کو خدا بناؤ گے تم ویک ہو جاؤ گے, ڈرنے لگ جاؤ گے, لوگوں سے ڈرو گے, سچائی کی راہ میں نہیں نکلو گے, سچائی کے لیے کھڑے نہیں ہوگے, تم میں وہ جگرا ہی نہیں ہوگا جو ایک ویلر والے انسان میں ہوتا ہے, جو ایک ڈگنیفائڈ انسان میں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے کہ کہیں یہ مجھے کچھ نہ کہہ دے, وہ نہ کہہ دے, یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے. اس طرح پرپز آف لائف ہوتا ہے کہ یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے, اور ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے, کیونکہ ویک اور فیبل چیزوں پہ تم نے جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سہارا کیا تھا. You will soon need to seek something else. You will never reach true contentment or satisfaction. تم کبھی بھی true contentment satisfaction پہ نہیں آؤ گے. ایک مثال کے طور پہ آپ نے کسی محبت کرنے والے کو پا لیا, اب کیا, what's next؟ پا لیا, اس کے بعد ریئل لائف شروع ہوئی, ذمہ داریاں, یا what next؟ Where does it end؟ یہی بات ہے. That is why we live in a world of trade-ins and upgrades. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی لیے ہم trade-ins اور upgrades کرتے ہیں. Your phone, your car, your computer, your woman, your man can always be traded in for a newer, better model. ہر چیز بیٹر آتی جائے گی, نیو آتی جائے گی, تم ٹریڈ انس کرتے آؤ گے, تمہارا دل پھر للچائے گا. سیٹسفیکشن کب ملے گی؟ Where does it end? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. اور وہ کون ہے unshakable, unending, unbreakable؟ اللہ. اللہ کے علاوہ جس سے دل لگاؤ گے, اللہ کے علاوہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کولڈ ہارٹیڈ بن جائیں اور دل نہ لگائیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. حلال طریقے سے لگائیں, فار دا سیک آف اللہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی. جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے, پیسے کو خدا بنائیں گے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس پی صاحب کے, تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں, انہوں نے بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات کی, اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. اور وہ ماشاءاللہ بلینئر آدمی ہے, بہت بڑا بزنس ہے ان کا, اور دیندار آدمی. ہی سیڈ ٹو ینگسٹرز کہ ریممبر نیور چیز آفٹر منی, بیکاز منی از جسٹ نمبرز, منی از انفائنائٹ. یہ نمبرز ہے, منی کیا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. چیز آفٹر ایکسیلنس, ایکسیلنس کو چیز کرو. جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو, اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. منی کو ہم نے خدا بنا لیا, اور اب اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کنٹینٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں, سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. سو اس لیے ریممبر دس کہ وداؤٹ گاڈ یو ڈونٹ میک سینس, آئی ڈونٹ میک سینس. پھر ویلیو کون ڈیفائن کرے گا؟ جو رول کر رہا ہے وہ ڈیفائن کرے گا. اگر گورا ہے وہ کہے گا گورے زیادہ ٹھیک ہے, کالا آ گیا وہ کہے گا کالے ٹھیک ہے. پھر ہیومن ویلیو کس نے ڈیفائن کرنی ہے؟ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, آدم اور حوا سے, اور میرے نزدیک پرہیزگار آدمی کی ویلیو ہے, اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے. تم جو مرضی کپڑے پہن کے آ جاؤ, گیجٹس لے کر آ جاؤ, گاڑیوں میں آ جاؤ, نہیں, میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس ہے. دوسری بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. For them who have done good,
is the best reward and extra. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ویلیو دوں گا, کوئی اور تمہیں ویلیو دے نہ دے, تمہارا رب تمہیں ویلیو دے گا. تم غریب ہو, تم لاچار ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو ویلیو دیا, آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ, سنا ہوا نام حضرت ظاہر کا, بدصورت ایک صحابی, یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویری ریپلسو, اگلی, لوگ دھتکارتے تھے حضرت ظاہر کو. تو ایک بار مارکیٹ میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے گلے لگا لیا, پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا who will like to buy this slave of mine, مطلب مذاق میں کہا, مارکیٹ تھی نا کہ یہ کون خریدنا چاہے گا مجھ سے. تو پہلے تو دیکھیں اس کو آنر کیا دیا کہ خود نبی رحمت نے گلے لگا لیا, اور پھر کہا اس کو کون خریدے گا مذاق میں. تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی مجھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو چھوڑا, اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کی توجہ لے کے کہا کہ ظاہر واللہ if you were to know your value in front of Allah and His Messenger, تو تمہاری سوچ ہے کہ لوگ تمہاری کتنی قیمت دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عزت دو, غریبوں کو عزت دو, لاچاروں کو عزت دو, جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان کو سنبھالو. اسٹیپ پاتھ کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ڈو یو نو واٹ از دا اسٹیپ پاتھ. سورہ بلد میں غالباً کہ سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیپ پاتھ نہیں چڑھا, مشکل پاتھ نہیں چڑھا. واٹ از دا اسٹیپ پاتھ؟ فریئنگ اے نیک. لوگ کہتے ہیں اسلام سلیوری پروموٹ کرتا ہے. پہلی بات فریئنگ اے سلیو, پہلی بات اسٹیپ پاتھ کیا ہے؟ فریئنگ اے سلیو اینڈ فیڈنگ ان اے ڈے آف ہنگر اینڈ پوٹنگ ہینڈ آن سم یتیم اور مسکین. یہ کیا ویلیوز ڈیفائن ہو رہی ہیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا مسلمان یتیم, مسلمان مسکین, نہیں, ہیومینٹی. اسٹیپ پاتھ چڑھنے کی کوشش کرو, یہ تمہارا پرپز ہے. اور پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. دوسروں کے لیے جینا سیکھو, گیونگ نیچر کی طرف آ جاؤ, اور پھر دیکھو لائف میک سینس اور ناٹ. سو اسٹیپ پاتھ. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ for them who have done good is the best reward and extra, nor darkness will cover their faces nor humiliation, those are the companions of paradise, they will abide therein forever. وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. immortality. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں چیپٹر 42 ورس 23 میں کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, and whoever commits a good deed, جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا good deed بھی کرے گا, نزد لہو فیہا حسنا, we will increase for him therein, good therein, ان اللہ غفورا شکور, بے شک اللہ اپریشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ forgiving. سوچیں اسلام ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے, گاڈ ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے. گاڈ ہمیں گڈ بننا سکھا رہا ہے, گڈ بننے کی موٹیویشن دے رہا ہے, اور گاڈ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اپریشیٹو ہوں. لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ نہ کرو. اگر لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو الجھ کے رہ جاؤ گے. لوگوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو انسانی رویے تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے. اور یہی ہوتا ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ انسانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ انسانوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں, یہ نوکری دے گا, یہ خوشی دے گا مجھے, فلانے انسان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے مجھے خوشی مل جائے گی. وہ نہیں ملتی, کیونکہ انسان خود ضعیف ہے بیچارہ. ہاں, دو انسان جب اللہ کے لیے جڑ جائیں تو پھر خوشی ملتی. دیٹ از دی الٹیمیٹ پیس اینڈ ہیپینس. سو میرا تیسرا پوائنٹ آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو کی طرف جائیں گے تو وہ یہی ہے کہ پلین کریش ہو رہا ہے. اسلامک ورلڈ ویو کی طرف آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ ورلڈ ایفیمرل ہے, ٹرانسینٹ ہے, شارٹ لیوڈ ہے, لیکن اس ورلڈ میں ویلیو ہے. یہ ورلڈ ڈارک نہیں ہے, الون نہیں ہو تم اس ورلڈ میں. اس ورلڈ میں تمہاری ویلیو بھی ہے. اللہ آپ کو کیا بتاتا ہے, میں نے تمہارے لیے مسخر کیا زمین کو, میں نے تمہارے لیے جانور مسخر کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان کو کھاؤ. میں نے تمہارے لیے سبزیاں اگائیں, میں نے تمہارے لیے رین جو ہے وہ کی, تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ انسان سے, آپ سے, مجھ سے بات ہو رہی ہے, غریب آدمی سے بات ہو رہی ہے, گاؤں والے سے, کالے سے, ایک حبشی سے, ایک گورے سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ میں نے بنایا ہے, تو یہی تمہاری بہت ورتھ ہے. اگر انسان تمہاری قدر نہیں کرتا تو میں تمہاری قدر کرتا ہوں, کیونکہ ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی. لیکن انسانوں کو خدا بناؤ گے, مجھے چھوڑ کے اوروں سے امید لگاؤ گے, تو پھر الٹیمیٹلی تم گلوم میں اور ڈپریشن میں جاؤ گے. سو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, he causes to inherit it whomsoever he wills of his servants. اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, and ultimate happiness is for the righteous. والعاقبۃ للمتقین, ultimate peace, contentment and happiness is for the متقین, پرہیزگار. نیک بنو نیک. اگر آپ
اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں نا تو پیسے نہ کمائیں، ٹھیک ہے، وہ پیسے تو آنے ہی ہیں، رزق تو آنے ہی، نیک بن کے دکھائیں. آج کے دور میں نیک یوتھ بن کے دکھائیں اگر اللہ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں. میں اکثر یوتھ سے بات کرتا ہوں کہ جو بچہ، میں وہ لفظ نہیں بولنا تھا، جو بچہ فضول چیزیں نہیں دیکھتا ہے آج کے دور میں وہ ولی اللہ ہے، اس سے دعا کی ریکویسٹ کر. جو ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں، جو نمازیں پڑھتا ہے اور جو برائی میں ملوث نہیں ہے، وہ ولی اللہ آج کا. آپ اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں، اس کے پاس جائیں، اسے کہیں میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ کو ینگ بندے کی عبادت پسند ہے. ہم نے ولی جو ہے وہ بوڑھے لوگ تو ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کنسیپٹ ولیوں کا بوڑھے لوگ ہیں. ینگ بندہ ولی ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے، جو گندے کنویں سے پانی پینا پسند نہیں کرتا، پیاس سے مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن پانی پینا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، الٹیمیٹ ہیپینس میرے پاس، مجھ سے رجوع کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے قلب. اس وقت جو ہیپینس کا کنسیپٹ رائج ہے دنیا میں وہ ہیڈونک پرنسپل ہے، ہیڈونزم ایک گریک اسکول آف تھاٹ ہے. ہیڈونک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ از دی پرسوٹ آف پلیزر، میکسیمائزیشن آف پلیزر اینڈ منیمائزیشن آف پین. یہ ہیڈونزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. اب اس کنسیپٹ کے مطابق ہیپینس پائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یو ول آلویز بی ان ایفرٹ ٹو میکسیمائز پلیزر، کبھی چاکلیٹ کھا کے، کبھی گانا سن کے، کبھی کوئی مووی دیکھ کے، کبھی کوئی ٹی وی سیریز سٹارٹ کر لی، کبھی کوئی گرل فرینڈ بنا کے، کبھی بوائے فرینڈ بنا کے، کبھی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کے جو ایفیمرل ہے، ڈوپامین دیتی ہیں. مزہ بڑا آتا ہے، مزے کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا مزہ ہیپینس ہے؟ کیونکہ مزہ حرام کام میں بہت آتا ہے. اللہ نے مزے کو ہیپینس کبھی نہیں کہا. مزہ تو پھر جانور کو بھی بہت آتا ہے نا. تو الٹیمیٹ ہیپینس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے نزدیک وہ سکینہ کا کانسیپٹ ہے. سمجھ لیں، سکینت کن پہ نازل ہوتی ہے؟ پرہیزگار لوگ. سکینت کیا ہے؟ سکون. غربت میں بھی رہتے ہوئے خوش، حادثات کے باوجود خوش، کوئی لاس ہو گیا اس کے باوجود خوش. اور سکینت آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے چہروں سے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا پرسکون، اس کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ. حالانکہ وہ بندہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے ہے، وہ تو گاڑی بھی نہیں، اس کے بعد بائک ہے، رکشہ چلا رہا ہے، لیکن چہرے سے سکینت ٹپک رہی. وہ سکینت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خوش کر دیا، اس بندے کو راضی کر دیا، غنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہیر آفٹر کو اپنا مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے دل کو غنی کر دیتا. اللہ تعالیٰ puts غنا between his اور her eyes، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان غنا بھر دیتا. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے چیز. دس از دی کانسیپٹ آف ہیپینس، سکینہ. اس لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، if God نہیں ہے، life without God، then number 1 no ultimate hope، number 2 no ultimate purpose، number 3 no ultimate value، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی، اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، and number 3 no eternal and purposeful and meaningful happiness. اور انسان بہت ماڈرن ہو چکا ہے، انسان سپرسٹیشن سے نکل چکا ہے، اور ہم ابھی تک سپرسٹیشن میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، پریکٹسنگ مسلمز کی طرف اشارہ ہے. یہ نیریٹو اور یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے کہ ویسٹ سے آ رہی ہے. لیکن ویسٹ سے کیوں آ رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ویسٹ میں کرسچینٹی، انڈیا میں ہندوازم ہے، چائنا میں ظاہر ہے بدھزم ہے. تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں، بدھزم ہو گیا، ہندوازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، جو کافی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں، ظاہر ہے اسلام کے ساتھ یہ بھی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں دنیا میں. تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں ان میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو سپرسٹیشن کی بیس پہ ہے، جو which honestly do not make sense to a common person. ویسٹ کو کرسچینٹی نے کوئی پریکٹیکلٹی نہیں دی، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اکنامک ریلم میں ہو، چاہے وہ سوشل ریلم میں ہو. پریکٹیکلٹی بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. ویسٹ کو کرسچینٹی کی وجہ سے بہت سفر کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پورا ان کا ایک فرقہ نکلا پروٹیسٹنٹس کا، کہ چرچ نے بہت مظالم ڈھائے، چرچ نے ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور چرچ نے فری انکوائری کو بین کر دیا ہے. چرچ نے جو ہے ظاہر ہے سائنس کو بین کر دیا ہے. ہر وہ چیز جو بائبل کے خلاف جاتی ہے، سائنٹیفک پروگریس ان کی یا سائنٹیفک ڈسکوری، تو پادری یا پریسٹ جو ہے اس کو سنب کرتے ہیں. یہ ایک پوری تاریخ ہے ویسٹ کی کہ ویسٹ لبرلزم اور ویسٹ سیکولرزم کی طرف کیوں گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لبرل مسلمان کہوں گا یا سو کالڈ ماڈرن ہمارے جو لوگ ہیں،
جو سو کالڈ ماڈرن میں نے اس لیے کہا بیکاز انفارچونیٹلی دے ڈو ناٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ دا ٹرو ڈیفینیشن آف بینگ ماڈرن. وہ یہی نیریٹو اٹھاتے ہیں ویسٹ کا, یہ اٹھا کے ہماری سوسائٹی پہ بھی لگاتے ہیں اور دین اسلام کو بھی اسی لینس سے دیکھتے ہیں جس لینس سے ویسٹ نے کرسچینٹی کو دیکھا, جس لینس سے انڈیا نے ہندوازم کو دیکھا, جس لینس سے باقی کنٹریز نے اپنے اپنے ریلیجنز کو دیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو پڑھا ہی نہیں نا کبھی. یا تو چلے اسلام آپ نے پڑھا ہے, یا تو اسلام کو چیلنج کرنے کے بارے میں کوئی بہت ٹھوس ایکیڈیمک باتیں آپ کے پاس ہیں rather than mocking and sarcasm, because the way I see it کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جتنا میں نے انٹریکشن کیا ہے ہمارے اس طبقے کے ساتھ جو دین کو بوسیدہ سمجھتا ہے, جو دین کو امپریکٹیکل سمجھتا ہے, جتنا میں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے, ٹو بی آنیسٹ انہوں نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں. اور اگر انہوں نے پڑھا ہے تو وہ کن کتابوں سے پڑھا ہے؟ ڈائریکٹ خود نہیں پڑھا ہے, وہ ان کتابوں سے پڑھا ہے جو دین کے خلاف لکھی گئی. تو یہ کون سا پڑھنا ہوا, یہ کون سی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے؟ اور اگلی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جتنی میں نے ان سے ڈسکشنز کی ہیں میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان کا زیادہ مسئلہ ایموشنل ہے rather than انٹلیکچوئل. تو ایگریسولی اس نیریٹو کو پروموٹ کرنا جو نیریٹو یعنی ویسٹ کے لیے ہے, اور ویسٹ کی ایک پوری ریزن ہے سیکولرزم لبرلزم کی طرف جانے کی. اسلام تو ان کے پاس تھا ہی نہیں, کبھی ویسٹ میں اسلام امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں, اسلام کی پریکٹیکلٹی تو کبھی انہوں نے دیکھی ہی نہیں, اسلام کے پرنسپل سے تو واقف ہی نہیں ہے کیونکہ اسلامک سوسائٹی کبھی وہاں نہیں بنی. تو وہ اپنی طرف سے ٹھیک گئے ہیں, کیونکہ کرسچینٹی, میں نے آپ کو بار بار کرسچینٹی کی طرف ریفر کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اس وقت کرنٹ ماڈرن فلسفیز جو ہم پہ بھی تھوپی جا رہی ہیں ان میں سے بہت بڑی فلسفی لبرلزم کی فلسفی, اور لبرلزم پوری ایک فلسفی ہے, ہیومنزم پوری ایک فلسفی ہے. یہ آپ لوگ کبھی سرچ کیجئے گا کہ لبرلزم کے کیا ٹولز ہیں, لبرلزم کے کیا پلرز ہیں, اور ہیومنزم کیا فلسفی ہے. اور یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ایسی کنٹریز جن پہ ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنا وہ جو ہے اپنی پاور جو ہے وہ ظاہر ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے تھرو, وہ لوگ بہت ایگریسولی ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے ڈراماز کے تھرو, ہمارے ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ہمارے ایکیڈیمیا کے تھرو, ہمارے جو ہے وہ ظاہر ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اپنا نیریٹو لا رہے ہیں. اور وہ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ وہ پاور میں ہے, سیدھی سی بات ہے. اب ہم انہیں کیا بلیم کریں, جو پاور میں ہے وہ اپنا نیریٹو لے کر آئے گا, دس از دا لا, دس از دا رول. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں, وہ اتنا زیادہ روب میں آ چکے ہیں, اتنی او میں آ چکے ہیں ویسٹرن فلسفرز کے, ویسٹرن ایکیڈیمیا کے, کہ اگر کوئی ان کا اپنا بندہ پاکستانی کوئی بات کرے گا, چاہے وہ دلیل کے ساتھ کرے, چاہے وہ بہت اچھے آرگومنٹ دے, تو وہ اس کو شاید نلیفائی بھی کریں گے, نیگیٹ بھی کریں گے, ٹونٹ بھی کریں گے, موک بھی کریں گے, سارکیزم کی طرف بھی آئیں گے. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے اس خاص طبقے سے جو دین کا ظاہر ہے دین کو بوسیدہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ دین کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ لوگ زیادہ تر دین کو کس اپروچ سے دیکھتے ہیں؟ موکنگ اپروچ سے. they will mock religion, they will bring you such things جو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کہلائی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا متشابہات ہیں, قرآن میں کچھ کچھ محکمات ہیں, وہ متشابہات لے کر آئیں گے, آپ کو کویسچن کریں گے, اچھا تمہارا دین اگر اتنا پریکٹیکل ہے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے دین میں, اب اس کو آنسر کرو. اب بات یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی ایروگینٹ ہے. Just because something is not proven, the absence of proof does not mean that کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سائنس کتنا پروو کر سکتا ہے چیزوں کو؟ سائنس تو ابھی جو ہے وہ بلیک ہولز تک پہنچا ہے, ابھی وارم ہولز کی اور پورٹلز کی پوری ایک تھیوری ہے لیکن وہ پروو نہیں ہوئے. ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, اس کی ایک تھیوری ہے. کتنی چیزوں کی ابھی تھیوری آئی ہے اور سائنس ابھی پہنچ رہا ہے. سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. تو یہ ایروگنس ہے کہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا اور نیگیٹ کر دینا کہ چونکہ سائنٹیفک پروف نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے, چونکہ بات بہت ابسرڈ ہے اس کو موک کرنے لگ جانا. تو یہ اپروچ ان اٹ سیلف ایروگنٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ کے نیگیٹ بھی کر دیتے ہیں, چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. لیکن کوئی گورا صاحب آ کے بات کریں,
تو ظاہر ہے ہم مرعوب ہوئے ہیں. پہلی وہ چاہے جو مرضی بات کر رہے ہیں, ہم نے انہیں کرٹیکلی اینالائز نہیں کرنا. ہمیں ایکڈیمیا ہماری یہی سکھا رہی ہے یونیورسٹیز میں ہر جگہ کہ ریلیجن کو ٹکا کے کرٹیکلی اینالائز کرو, لیکن جو فلسفی وہاں سے آ رہی ہے اس کو کرٹیکلی اینالائز نہیں کرنا. اور یہ ہماری تھنکنگ ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے آپ دیکھ لیں, ہم ان کی تھیوریز کو کتنا کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. ہم نے ان کی تھیوریز کو, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی فلسفیز کو تو ہم نے اپنا بائبل مان لیا, اپنا جو ہے نا وہ فائنل ورڈ مان لیا کہ یس دس از اٹ, یہی سولوشن ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو ریلیجن ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں, ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ فوراً سے جو ہے نا وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ریلیجنس نہیں ہیں, ہم تو ماڈرن ہیں, ہم تو گریٹ تھنکرز ہیں. اور جب ان لوگوں سے کچھ ریلیجس 2-4 سوال کیے جائیں تو وہ ریلیجس نالج ان کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آج کل تو ایک وہ میم بھی چل رہی ہے کہ ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ. تو بہرحال یہ ایک مذاق کی بات ہے, جو لوگ اس میم کو فالو کر رہے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے. اسلام, دین اسلام کہ جو زندگی کا فلسفہ ہے اس کا ایسا پارٹ ہے کہ اگر وہ چیز ہم اگنور کریں گے تو اس کے بارے میں اتنی اسٹرکٹ وارننگز ہیں قرآن اور حدیث میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ چیز اتنا میٹر کرتی ہے اور کیا یہ چیز اتنی سیریس تھی اور ہم اسے اگنور کرتے آ رہے ہیں ایز اے سوسائٹی. اب میں سوسائٹی کی بات کرنے لگا اور وہ چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دیٹ از دا نیکسٹ ان مائی لسٹ فار تھنگز دیٹ میٹر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ امر بالمعروف means enjoining good, نہی عن المنکر means forbidding wrong, forbidding evil. اب ہمارے ہاں جو فلسفہ پایا جاتا ہے, اگر ہم اپنی سوسائٹی کا ایک اوور ویو لیں, ہمارے ہاں جو ایک چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ لبرلزم کے تھرو آ رہی ہے. لبرلزم کو سرچ آؤٹ کریں, گوگل پہ جا کے سمپل لکھیں لبرلزم, ریڈ اٹ کہ لبرلزم ہے کیا. لبرلزم از بیسڈ آن 2 main principles. Number 1, individualism, the importance of an individual, the importance of individual rights. Okay, number 1 individualism. Number 2 economic empowerment. یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, یہ فلسفی ہے کہ, اور فرینچ ریولوشن کے بعد بیسیکلی لبرلزم کی فلسفی آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا وہ چرچ سے تنگ تھے, کرسچینٹی سے تنگ تھے, پریسٹ سے تنگ تھے. ظاہر ہے کنگ جو تھا وہ اپنے رول کو, اپنے ڈکٹیٹرشپ کو سینکشن کر دیتا تھا ریلیجن کے تھرو کہ میں تو ڈیوائن ہوں, چوزن بائی کرائسٹ ہوں, تو لوگ تاکہ مجھے کویسچن نہ کریں. اس کی بہت ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ ویسٹ کیوں سیکولرزم لبرلزم کی طرف گیا. بہرحال انڈیویجولزم کیا ہے؟ انڈیویجولزم یہ فلسفی ہے جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ پڑھیں گے یو ول سی کہ یس یہ تو اچھی بات ہے, انڈیویجول رائٹس تو ہونے چاہیے, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھاٹ, ہر کسی کو جینے کا حق ہے. یہ باتیں تو سننے میں اچھی لگتی ہیں, لیکن اصل میں جو پرابلمیٹک بات وہاں پہ آتی ہے انڈیویجولزم میں وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیں 2 طرح کی سوسائٹی نا, انڈیویجولسٹک سوسائٹی اور کولیکٹیوسٹ سوسائٹی, دونوں کا کمپیریزن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ کولیکٹیوسٹ سوسائٹی کیا ہوتی ہے, انڈیویجولسٹک سوسائٹی کیا ہوتی ہے. کولیکٹیوسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, کولیبوریٹ کرتے ہیں. جیسے اسلامک سوسائٹی کولیکٹیوسٹ ہے, کولیبوریشن کا حکم ہے, نیبر کے رائٹس ہیں, نیبر کے بارے میں سوچنا ہے, ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے سورہ العصر کی روشنی میں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جبکہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی اونلی فوکس آن این انڈیویجول, کہ سیلف لو پروموٹ کیا جاتا ہے, سیلف کے بارے میں بات کی جاتی ہے, بہت زیادہ ایکسٹریم فارم آف سیلف اویئرنیس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اسی لیے ہماری سوچ سیلف لو کے حوالے سے دیکھیں کس طرح سے کریٹ کی جا رہی ہے. ایوری ون از اباؤٹ دیئر اون سیلف, کیونکہ ہم پہ وہ فلسفی تھوپی جا رہی ہے, انڈیویجولزم کی فلسفی تھوپی جا رہی ہے, اور ہم بہت تیزی سے اسلامک فلسفی آف لائف سے دور جا رہے ہیں. ایون ریلیجس لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں, لیکن ان ریالٹی آئیڈیالوجی میں وہ بھی انڈیویجولسٹک ہے, وہ بھی لبرلزم کے اس جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان شارٹ انڈیویجولزم کا جو ایک ایسپیکٹ جس سے ہمیں مسئلہ ہے, اور وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ انڈیویجول جو کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روکے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ. اوکے, یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ انڈیویجول اگر ایک بیسٹلی لائف بھی جینا چاہے, انڈیویجول اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کرنا چاہے, کپڑوں کے بغیر پھرنا چاہے,
کانسینٹ کے ساتھ سڑک پہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے, انڈیویجول اگر ہومو سیکشولیٹی کی طرف جانا چاہتا ہے جانا چاہے, اگر وہ جو ہے ظاہر ہے اپنے سیم سیکس پارٹنر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نہیں روکے گا, اکارڈنگ ٹو لبرلزم, پروگریسو لبرلزم. یہ ہے وہ سوچ کہ مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا بھائی, کرنے دو جو وہ کرتا ہے, وٹ ایور دیٹ پرسن وانٹس, تمہارا کیا اس میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ خوش ہے اور وہ خوشی میں کر رہا ہے یہ, تو وٹس یور پرابلم, وٹس یور ایشو. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا, میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, میں نے جتنے پڑھے لکھے سو کال پڑھے لکھے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا, وہ بہت تیزی کے ساتھ اس سوچ کے قائل ہو رہے ہیں. کس سوچ کے؟ کہ مائنڈ یور اون بزنس. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو روکنے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی, جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. اوکے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ماڈرنٹی ہے, یہ چیز بیسیکلی اوپن مائنڈڈنس ہے, اور یہ چیز بیسیکلی ایک پروف ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, بیکاز یو آر مائنڈنگ یور اون بزنس. اب آن دی ادر ہینڈ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہر ایک کا جا کے جو ہے وہ ساری قلم کر دیں, کیونکہ یہی ایک ویو ہوتا ہے نا دینی لوگ کے بارے میں جی کہ یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ تو جی یہ بھی حرام کہتے ہیں وہ بھی حرام کہتے ہیں. تو میں وہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا فی الحال, نہ ہی وہ میں کروں گا کبھی, کیونکہ دیٹ از ٹوٹلی ایکسٹریمزم اوبویسلی. میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیر از اے ماڈریٹ پاتھ, ایک درمیانی راہ ہے, اور وہ درمیانی راہ کی انشاءاللہ ہم اس پوری ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ اتنی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے, ہمارے ینگ جنریشن میں اسپیشلی مائنڈ یور اون بزنس والی, کہ بھائی اگر میرے ساتھ بیٹھ کے ایک بندہ ٹو بی آنیسٹ ڈرگز کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے, تو وائی شوڈ آئی کیئر, وائی شوڈ آئی اسٹاپ دیٹ پرسن, اس کی لائف ہے اسے کرنے دو. اگر میرے سامنے ایک بندہ کوئی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے جو اسلامک ویلیوز کے خلاف ہے, تو سو واٹ, کرنے دو. یہ چیز ہمارا انفارچونیٹلی اتنا خوبصورت ہمارا فیملی سٹرکچر تھا جہاں پہ بڑوں کی بات سنی جاتی تھی. ایک خاندان میں بڑے بزرگ ہوتے تھے, نیک لوگ ہوتے تھے, وہ آتے جاتے بڑے پیار سے ایسے جملے کہتے تھے, مثال کے طور پہ بچیوں کو کہ بیٹی مہمان آنے لگے سر پہ دوپٹہ لے لو, بیٹی اپنی چیسٹ کور کر لو, بیٹی جو ہے اس طرح نہ بیٹھو, اس طرح بیٹھو. مطلب بڑے پیار سے, یہ نہیں کہ بڑے ڈانٹ کے ساتھ اور اس پہ تھوپ رہے ہیں چیز, جس طرح سے ایکچولی ڈرایا جاتا ہے نا کہ ہم پہ دین تھوپا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ آپ وہ لوگ جن کا ایک فیملی سٹرکچر ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, جو خاندانی لوگ ہیں, کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاندانی سٹرکچر کتنا خوبصورت ہے پاکستان میں. اور وہ بزرگ اسی طرح لڑکے کو سمجھانا کہ پتر ذرا ڈیسنٹ ایکٹ کر خاتون کے سامنے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ سمجھانا کہ کس طرح بات کرنا ہے, کس طرح گفتگو کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے مائنڈ سیٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں, ہمیں انڈیویجولسٹک بنایا جا رہا ہے, ہمیں اس وے آف لائف کی طرف جا رہا ہے کہ اکیلے رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے کی, یہ انٹرفیرنس نہیں کرنی. یعنی ایک تو ہے نا کہ فیملی میں اس طرح کی انٹرفیرنس کرنا جو نقصان دہ ہے, اس کے تو میں بھی خلاف ہوں, اور اس پہ ہم نے کئی بار بات بھی کی ہے. ہم نے اس پہ فیمنزم کا ایک شو کیا, اس میں کتنا زیادہ اس طرح کی انٹرفیرنس کو کنڈیم کیا جس سے زندگیاں برباد ہوتی. لیکن ایک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, آپ کے بڑے آپ کو سمجھائیں, آپ کے بڑے آپ کو کوئی پتے کی بات کریں, آپ کے سینئر آپ کو کچھ جو ہے وہ دین کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, تو آگے سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اب یہ باقاعدہ ہماری یہ والی ویلیوز بنتی جا رہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں جس تیزی سے فیملی سٹرکچر جو ہیں ہمارے چینج ہو رہے ہیں. اور بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ والے بزرگ یہ بچے دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے جو بزرگ ہم نے اپنی فیملیز میں دیکھے, جو نظر رکھنے والے تھے, جو ہمیں ڈی ٹریک نہ, ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوتے تھے سمجھا دیتے تھے, پیار سے تھپکی دے دیتے تھے, پیار سے ایک نصیحت کر دیتے تھے. پتہ نہیں اب اس جنریشن کا کیا بننے والا ہے. they think کہ they are all self sufficient, they think کہ they can do anything, they can take any decision, they can do whatever they want. تو یہ بہت مجھے ایک دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور ہم سب کی سوچ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس ایسپیکٹ کے حوالے سے, اور اس پہ بات ہونی چاہیے. تو بہرحال
دیکھیں لبرلزم جو ہے وہ ہر اس چیز کو ایک سوشل کنسٹرینٹ سمجھتا ہے جو ان کے نزدیک انسان کی انڈیویجول لبرٹی میں حائل یا کہہ لیں کہ رکاوٹ ہو. مثال کے طور پہ انڈیویجول جو ہے اس کی لبرٹی سے میری یہاں پہ مراد ہے کہ وٹ ایور دیٹ انڈیویجول وانٹس ٹو ڈو. اب مثال کے طور پہ جس طرح کی کیمپین رن کی جا رہی ہے فیمنزم کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں, ایک تو ہے نا کہ جینوئن وومن رائٹس جو ہے سامنے رکھے جائیں کہ بھائی ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتا ہے, وومن کو کیوں نہیں پڑھانے کی اجازت ایک فیملی میں, وومن کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا, لڑکیوں کو لڑکوں سے الگ کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک فیملی سٹرکچر میں, بیٹوں کو کیوں فوکس زیادہ دی جاتی ہے بیٹیوں کی نسبت. یہ تو ہے جینوئن ایشوز. لیکن یہ کون سے ایشوز ہیں کہ فالو یور ڈریمز ایون دو دوز ڈریمز آر اگینسٹ ریلیجن, اگینسٹ شریعہ. مثال کے طور پہ ماڈلنگ کا کیریئر لے لیں, مثال کے طور پہ آپ ایکٹنگ کا کیریئر لے لیں. ٹھیک ہے, ایکٹنگ کا کیریئر میں یہاں پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میڈیا ہماری جو انڈسٹری ہے اور کوئی بھی میڈیا انڈسٹری ہے دنیا میں جو ایکٹنگ کی انڈسٹری ہے وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اسپیسیفکلی میں نے مینشن کیا ایسے کیریئرز جو کمپلیٹلی شریعہ کے خلاف ہے, اللہ رسول کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. تو جب یہ تھیوری پروموٹ کی جاتی ہے نا کہ فالو یور ڈریمز, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جو تم کرنا چاہتے ہو جو تم کرنا چاہتی ہو وہ دھڑلے سے کرو, تو ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دو کیونکہ ریلیجن سوشل کانسٹرینٹ ہے. یہاں پہ پھر کانسٹرینٹ کی بات ہوتی ہے. تو لبرلزم ہر اس چیز کو کانسٹرینٹ کہتا ہے, ہر اس چیز کو رکاوٹ کہتا ہے جو انڈیویجول کی لبرٹی میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. اب ہماری یوتھ, آپ ان سے دین کی بات کر کے دیکھ لیں, آپ تھوڑا سا ان کو حلال و حرام بتانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح غصے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک خاص طبقہ ہے اس ذہنیت کا جو قائل ہو چکے ہیں اس ذہنیت کے. ہم اس کا کاؤنٹر بتا رہے ہیں. اوکے, ہم ایکیڈیمک کاؤنٹر انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ وائی آئی بلیو کہ دس از سم تھنگ وچ ول لیڈ اس ٹو ڈسٹرکشن اینڈ اٹ از ایکچولی لیڈنگ اس ٹو ڈسٹرکشن. یہ میں نہیں کہتا ہے, بڑے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں کہ یہ جو پلیجر پرنسپل ہے نا کہ انڈیویجول لبرٹی میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ, I can chase whatever I want and I can adopt any career I want and no one should be there to stop me. Why? This philosophy of individual pleasure is very harmful not only for the individual but for the society as well. ہمارا کنسرن بھائی یہ ہے کہ سوسائٹی تباہ نہ ہو جائے کیونکہ اسی سوسائٹی میں ہمارے بچوں نے جانا ہے, اسی سوسائٹی میں ہم نے جانا ہے, اسی سوسائٹی کو آبزرو کرنا ہے, اسی سوسائٹی سے لرن کرنا ہے ہماری جنریشنز نے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لوگ کی اس ڈیزائر فالو کرنے کی وجہ سے اور سو کالڈ انڈیویجول لبرٹی کی فلسفی کی وجہ سے باقی لوگ خراب نہ ہو جائیں. اصل میں تو یہ کنسرن ہے نا, بات تو یہاں پر آتی ہے ساری کی ساری کہ وی آر آل آن دا سیم بوٹ, اور اگر بوٹ میں تھوڑا سا بھی شگاف آ گیا تو سارے ڈوبیں گے, ایک دو بندے نہیں ڈوبیں گے. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے, جس کو آگے میں ڈسکس کرنے والا ہوں, جس سے بات بہت کلیئر ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو سارے نعرے میرا جسم میری مرضی, آلدو اس پہ بہت صفائی دیتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جی عورت کا جسم ہے تو اس کی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, اس پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, اس کو پریگننسیز آفٹر پریگننسی کاز نہیں کرنی چاہیے. بھئی اگر تو یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ نعرہ ان اٹ سیلف انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ, اسی موومنٹ کا کوئی اور نعرہ بھی ہو سکتا ہے, اسی موومنٹ کو کسی اور طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. یہ میرا جسم میری مرضی یہ تو کاپیڈ نعرہ ہے, مائی باڈی مائی رائٹ. آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہاں سے کاپیڈ شدہ ہے. تو بھئی اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کام ہی کرنا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے, تو کچھ اوریجنل تو لے کر آئے نا, کچھ اوریجنل ایشوز لے کر آئے, اور ان اوریجنل ایشوز کو بڑے تہذیب میں رہتے ہوئے اور اچھے انداز میں جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے اچھے نعرے لگائیں. آپ اچھا جو ہے وہ ان کے کیس کو ایڈوکیٹ کریں, لیکن یہ نعرہ بیسیکلی انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ ہے. اور وہ کون سی لبرٹی؟ آبویسلی وہ جو میں آپ کو پرنسپل بتایا کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, سیدھی سی. اور ایسی ویب سائٹس ہیں, ایسی ایونیوز ہیں ہمارے میڈیا میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا, ہمارے اکیڈیمیا کا, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بہت تیزی سے مائنڈ چینج کر رہے ہیں. اس لیے بیویئر بردرز اینڈ سسٹرز, اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے.
اگر ان کے علاوہ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ سنسیئر سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے رائٹس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے سکسیس کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور بہت دن رات کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے وہاں بھی، اس سائڈ پہ بھی، لیکن ان کے لیے بھی یہ میسج ہے، ان کو بھی دعویٰ ہے کہ آپ ایک بار دین پڑھ کے دیکھیں، آپ ایک بار دین کا فلسفہ سمجھ کے دیکھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور کر کے دیکھیں۔ آپ نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اسی لیے شاید آپ جو ہے ابھی تک اسی فلسفی کو پروموٹ کر رہے ہیں جو آپ کاپی کر کے ایکچولی لا رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی دین اسلام پڑھا ہی نہیں ہے۔ میری دعوت آپ سب کو یہ کہ آپ دین اسلام پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اب LGBT ہو گیا، دا رائٹ ٹو ابورشن ہو گیا، دا رائٹ ٹو ڈو زنا، کنسنشول زنا جسے کہتے ہیں،